الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ تدبر قرآن پروگرام میں پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا پروگرام الفرقان کے نام سے کرنے کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اس پروگرام میں گویا کہ آج یہ جو پہلا پروگرام ہے یہ اس الفرقان پروگرام کا تعارفی پروگرام قرار دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ الفرقان پروگرام میں بھی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی، لیکن تفسیر میں احادیث کریمہ کو بھی صراحتاً ذکر کیا جائے گا، اور یہ ٹاپک وائز تفسیر ہوگی، یعنی ہم ہر پروگرام کا ایک باقاعدہ موضوع مقرر کریں گے اور پھر قرآن عظیم اس ٹاپک کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں کیا فرما رہا ہے انشاءاللہ بالتفصیل عرض کیا جائے گا۔ ہم نے پورے قرآن کے مضامین کو جو خصوصی طور پر تعلیمی لحاظ سے توجہ کے طالب ہیں اور ہم ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے بعد اپنی آخرت کی بہتری کا زبردست سامان کر سکتے ہیں، ہم نے انہیں چند ٹاپکس میں پہلے مین ٹاپکس بنائے ہیں، اس کو تقسیم کیا اور پھر ہر موضوع کے تحت چند موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن عظیم سب سے پہلے ہمارے عقائد کی اصلاح فرماتا ہے کہ کون سے عقیدے ایسے ہیں کہ جن کو قائم رکھ کر یا ان عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتا ہے اور آخرت کی فلاح و بقا اور آخرت کی فلاح و کامرانی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ لہذا ایک ہم نے ٹاپک مین رکھا ہے عقائد کا۔ اس کے بعد دوسرا ہے عبادات۔ اس میں تمام جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادات ہم پہ فرض یا واجب قرار دی ہیں ان پر جو مشتمل آیات کریمہ ہیں جن سے اس عبادت کا فرض یا وجوب ثابت ہوتا ہے، وہ تمام انشاءاللہ عبادات کا تذکرہ بالتفصیل ہوگا۔ تیسرا پھر معاملات ہیں۔ آپس کے معاملات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، مثلا نکاح بھی ایک آپس کا معاملہ ہے، طلاق ہے، خلا ہے، ایلا ہے، زہار ہے، اسی طرح خرید و فروخت ہے، سود کے معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں، ان تمام پر بالتفصیل انشاءاللہ کلام ہوگا۔ پھر اخلاقیات کو ہم نے موضوع رکھا کہ وہ اچھی اور بری صفات، اگر اچھی صفت ہوتی ہے تو اسے حسن خلق یا حسن اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں تو بد اخلاقی سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم لیں گے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ و کبیرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر بیان فرمائے، ان کی مکمل معرفت، ان کی تفصیل، ان کی ظاہری علامات، ان کے علاج کا طریقہ، ان سے بچنے اور محفوظ رہنے کا طریقہ، اگر کوئی شخص ان میں مبتلا ہے تو کس طریقے سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حدود کا بھی تذکرہ ہے قرآن عظیم میں، حد و قصاص، قصاص یعنی قتل کے بدلے میں قتل، جان کے بدلے میں جان، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف گناہوں، جرائم کی، جنایات کی مختلف سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ جو سزا قرآن میں بیان ہوئی اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کو بیان کیا گیا ہو اس انداز سے کہ بندوں کو اس میں تغیر و تبدل کا اختیار نہ ہو، اسے حد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی مکمل تفصیل بیان کی جائے گی اور مختلف حدود کے بارے میں انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اس کے بعد احکام ہوں گے۔ قرآن عظیم میں تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو صرف احکام سے متعلق ہیں۔ علماء کی تتبع اور جستجو کے مطابق اگرچہ بعض آیات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آیت ہے اور بعض کہتے ہیں یہ 2 آیتیں ہیں، اس اعتبار سے اختلاف کچھ آیات کی تعداد میں ہوا، مواد بالکل ایک ہی ہے، لیکن یہ بات وہی ہے کہ جیسے ایک لمبی آیت ہے، یہاں وقفہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بعضوں نے وقفہ کر کے اس کو 2 بنا دیا، بعض نے وقفہ نہیں کیا اور اس کو ایک آیت شمار کیا۔ اس اعتبار سے کم و بیش 6666 قرآن عظیم کی کل آیات کریمہ بنتی ہیں، جن میں سے 500 آیات احکام سے متعلق ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل احکام بھی بیان ہوں گے، اس میں عدت کے مسائل بھی آ جائیں گے، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل ہیں، سوگ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے
خرید و فروخت کے مسائل علیحدہ ہم مختلف احکام کے اعتبار سے لیں گے. اسی طرح ذبیحے کے مسائل ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیا چیزیں حلال ہیں، کن چیزوں کو شریعت حرام کہتی ہے جو قرآن کی روح سے حرام ہے، بالتفصیل ان کے بارے. آج کا پروگرام ہم سب سے پہلے جو ہم نے ٹاپک کو چوائس کیا ہے اور وہ عقائد کے بارے میں ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا ہم کلام کریں گے اور اس کے ضمن میں جو ٹاپک ہیں انشاءاللہ وہ اب بالترتیب آگے بیان ہوں گے. ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے، اس پر کچھ پروگرامز ہوں گے. اس کے بعد توحید اور شرک ہے، ایمان اور کفر ہے، پھر نبوت اور رسالت ہے، آسمانی کتابیں ہیں، ولی اور ولایت اور کرامت ہے، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت. یہ چند ٹاپکس عقائد کے تحت آتے ہیں اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی پروگرام ہوں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک موضوع پر 2، 3 یا 4 پروگرام ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم نے ان عقائد کا انتخاب کیا ہے کہ جن عقائد کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر بما دلائل فرض ہے. یہ فرض عین ہے بما دلیل سیکھنا، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی، میں کہتا ہوں میرے لیے بھی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں کیو ٹی وی کی برکت سے ایک ہی موقع فراہم کر دیا کہ ہم اپنے فرض عقیدے، یعنی ایسے عقیدے کہ جن میں ذرا سا بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کفر یا بدعت میں مبتلا ہو جائے، اور ان عقائد کی درستگی اور ان کی صحت کی بنا پر آدمی آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ آپ کے سامنے بالکل عام فہم انداز میں ذکر کیے جائیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا پروگرام الفرقان بلا مبالغہ تدبر قرآن سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں پرٹیکولر موضوعات کا، ٹاپکس کا انتخاب کرنے کے بعد ان تمام امور پر خصوصی طور پر توجہ کی جائے گی کہ جن کی ایک عام مسلمان کو شدید حاجت ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو. لہٰذا ان پروگرامز کو بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد احساس ذمہ داری بیدار کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی. چونکہ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ پہلا ہمارا ٹاپک ہے عقائد کے بارے میں، تو تھوڑے سے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں پہلے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوگا اور اس کے بارے میں ہم تفصیل. عقائد جو ہے یہ عقیدے کی جمع ہے اور عقیدے کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے. چنانچہ کتاب التعریفات میں یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل، کہ اعتقاد وہ شے ہے کہ جس میں، یعنی عقیدہ وہ شے ہے کہ جس میں صرف اعتقاد کا ارادہ کیا جاتا ہے، عمل کا نہیں کیا جاتا. گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ دراصل ایک خیال، ایک نظریے کا نام ہے جس پر انسان کامل یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے کہ یہ میرا نظریہ درست ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں نے اپنے ذہن میں ایک نظریے کو راسخ کر لیا ہے، یہ بالکل حق ہے. تو یہ صرف ایک سوچ اور فکر سے تعلق رکھتا ہے. ذہن میں راسخ اور پختہ ہو جانے والی سوچ کا نام عقیدہ اور نظریہ ہو سکتا ہے، اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. مصباح اللغات یہ بھی ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں عقیدے کی تعریف لکھی ہے کہ عقیدہ وہ شے ہے کہ جس پر پختہ یقین کیا جائے، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے، یقین رکھے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور بعض کے نزدیک اور میرے نزدیک بھی یہ تعریف بہت ہی پیاری ہے کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے کہ جس کا یقین رکھنے کی بنا پر آپ دین اسلام میں داخل رہیں گے یا داخل ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس کا اعتقاد نہیں رکھتے، تو دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ عقائد اسلام کی گویا کہ تعریف ہو گئی. ویسے تو مطلقاً عقیدے کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے کہ جس کو اگر آپ جس پر اعتقاد رکھیں تو کسی دین میں داخل ہو جائیں، اعتقاد نہ رکھیں تو کسی بھی دین سے آپ خارج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم جب عقیدہ اسلام کا نام لیں گے اور پرٹیکولر اس کی تعریف کرنا چاہیں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے
کہ جب آپ اس کا اعتقاد اور یقین رکھیں گے تو مذہب اسلام میں داخل مانے جائیں گے اور مسلمان متصور ہوں گے، اور اگر آپ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں، اس پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، تو اسلام میں نہ تو داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر اسلام میں داخل پہلے تھے اور اب یہ عقیدہ آپ نے رکھا تو آپ کو یہ عقیدہ یا اعتقاد و یقین اسلام سے عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کی بھی اہمیت ہے، لیکن عقیدہ فوقیت رکھتا ہے۔ نظریات، خیالات اور انسان کے جو ذہنی یقین ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ تمام انسانوں کو خسارے میں قرار دیا، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے آپس میں صبر اور حق کی تلقین کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خسارے میں مبتلا کرنے کی یا ہونے کی خبر دینے کے بعد جن امور کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو انسان اختیار کر لے تو خسارے سے باہر ہو سکتا ہے، ان میں سب سے پہلا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ایمان یہ اصل میں خاص ایک عقیدہ آدمی کا ہوتا ہے، تب وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے، اور اس کی تفصیل کفر و ایمان کے مسئلے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ ویسے ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ نبی کریم لے کر آئے، اگر آپ اس پر اعتقاد و یقین رکھتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو ایمان ہوا۔ اور ایمان لانے میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ایمان اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی یقین کا نام ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پھر جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ زبان سے اپنے صاحب ایمان ہونے کا اقرار کرنا یہ اسلامی احکام کے جاری ہونے کے لیے شرط ہوتی ہے، ورنہ میں کیسے پتہ چلے گا کوئی مسلمان ہے۔ لیکن ایمان کا تعلق فقط نظری اور دل کی تصدیق کے ساتھ ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے اعتقاد کا تذکرہ فرمایا، اس کے اور یہی اعتقاد کی درستگی کس طرح انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین اور ابدا دونوں کو ملایا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تبارک و تعالی سے بات اور قول کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یوں بیان فرمایا کہ جن کے عقائد درست ہوں گے، جن کے عقائد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوں گے، وہ آخرت میں۔ اس کے برعکس قرآن عظیم ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتا ہو، آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کرتا ہو، لیکن اس کے عقائد ناقص ہوں، تمام ان عقائد پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے جہنم میں داخلے کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور آپ توجہ اسی طرف رکھیے گا کہ ذرا سی عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162 میں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔
معلوم یہ ہوا کہ عمل تو یہود و نصارہ اور مشرکین بھی کرتے تھے، اچھے عمل اب بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نظریے کی خرابی کی بنا پر، ایک عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ ایمان لے کر۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ البینہ آیت نمبر 6 اور 7 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں نظریے کی تبدیلی کی بنا پر، ایک جگہ نظریہ خراب، عقیدہ خراب، ہمیشہ ہمیشہ جہنم، اس کے مقابلے میں عقیدہ درست، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اگرچہ عمل میں دونوں برابر ہوں، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر ایک جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور ایک جنت میں داخلے۔ اور مسلم شریف میں باب وجوب الایمان برسالۃ 3 میں صفحہ نمبر 365 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ نقل کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآنی مضمون کو اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، کہ میری اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن، اس حال میں کہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا، یعنی ایمان نہ لایا، بالذی، اس کے ساتھ جو ارسلت بہ، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ خود نبی کریم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہودی یا عیسائی میں سے جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یعنی اپنے عقیدے کو درست۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لانے کی انہوں نے ظاہری طور پر سعادت کو حاصل کیا، وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ جاتے تھے، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اعتقاد میں خرابی تھی، عمل بالکل وہی کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے، ان کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر ان کے تمام اعمال کو نظر انداز فرماتے ہوئے ان کے لیے بھی جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ لہذا سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، حالانکہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اے حبیب کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ حالانکہ زبان سے تو سچ کہہ رہے، مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ابھی ایمان راسخ نہیں، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔